السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل خمار۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل پاکستانی ڈرامہ کو سبسکرائب کریں۔ جو حریم ہوتی ہے وہ فیض سے کہتی ہے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ میری بات کا مائنڈ نہ کریں۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر آپ اپنی پڑھائی کی کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنے آفس کے معاملات وغیرہ دیکھ لیتے تو وہ سب سے اچھا تھا۔ اس طرح تو آپ اپنی زندگی میں الجھ کے رہ جائیں گے اور بہت سی پریشانی پیدا ہو جائیں گی، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ لیکن جو فیض ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں میری زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں مشکلات ہیں، اگر الجھنیں ہیں تو وہ کسی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اگر میرے پاس تم ہو تو میری ساری پریشانیاں اور الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی ایک اچھا خوبصورت ہاتھ ہے جو میری ساری پریشانیوں اور الجھنوں کو ختم کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف تم ہی ہو۔ لیکن جب یہ بات حریم سنتی ہے فیض کے منہ سے تو بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے، بلکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی قسم میں یا کسی صورت میں بھی فیض کو کھو سکے، اور فیض بھی جو ہے وہ حریم کو پانا چاہتا ہے، بلکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو۔ لیکن فیض یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں کسی قیمت پر بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے تم میرے لیے سب سے اچھی ہو۔ لیکن جب یہ بات حریم کو پتہ چلتی ہے کہ اس کی ماں جب حریم کو اس بات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی والدہ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور اس وجہ سے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے، پھر جو حریم کا بھائی ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں امی کل بھی تمہیں یاد کر رہی تھی، اگر ہو سکے تو تم ایک بار چکر لگا لو اور ان کو آ کر مل لو، اس لیے وہ تمہیں کافی زیادہ یاد کر رہی ہیں۔ لیکن جب یہ بات سن کر حریم کافی زیادہ ڈسہرٹ ہو جاتی ہے۔ پھر جانے کے لیے جب فیض کی والدہ سے اجازت لیتی ہیں کہ امی کا آپریشن ہے اور مجھے ان کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جو فیض کی ماں تھی وہی کہتی ہے کہ میری بھی کل رات سے کافی طبیعت خراب ہے، تمہارا میرے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے تم نہیں جا سکتی، تم ادھر میرے پاس ہی رہو۔ لیکن حریم اس بات کو بالکل بھی فیض کے ساتھ شیئر نہیں کرتی کہ امی نے مجھے ایسا جواب دیا ہے، لیکن وہ امی سے یہی کہتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پلیز مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں اپنی والدہ کی جا کے ایک بار طبیعت کو چیک کر لوں وہ کیسی ہیں کیسی نہیں ہے۔ لیکن جو فیض کی ماں ہوتی ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ خود اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے، لیکن جو حریم ہوتی ہے وہ اس بات پر خاموش ہو جاتی ہے اور نہیں جاتی اور نہ ہی جانے کے لیے کسی سے کوئی فورس یا کوئی وعدہ کرتی ہے۔ پھر جو کہ ان کے لیے ناشتہ بنا کر لے آتی ہے اور حریم کافی زیادہ ڈسہرٹ اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے اس کی والدہ کو کوئی پرابلم ہو سکے۔ لیکن جو کہ فائز کی ماں ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اس مقام تک لے آؤں گی جس مقام پر فائز تمہیں خود آ کر طلاق دے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ فائز اور حریم آپس میں بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ سب جتنی بھی پریشانیاں مسائل کھڑے کیے ہیں، حریم اس بات کو جانتی ہے کہ یہ میرے درمیان میں جتنی پریشانیاں کھڑے کرنے والی ہیں جو صرف اور صرف فائز کی ماں ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔